الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله مولانا العظيم. محترم بزرگ و عزیز بھائیوں، گزشتہ قیامت کے بارے میں ہماری کچھ باتیں چل رہی تھی، جس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی قیامت کا علم، یعنی قیامت کب آئے گی، اس کا علم تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ اس کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ قرآن و حدیث سے یہ بات میں نے گزشتہ سمجھائی تھی۔ ہاں، اتنی بات ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے جو حالات اور جو واقعات پیش آئیں گے، ان حالات اور واقعات کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علم ہم تک پہنچایا جو قیامت سے پہلے آنے والے حالات اور واقعات ہیں، جن کو ہم علامات قیامت کہتے ہیں، قیامت کی نشانیاں۔ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ وہ 3 صورتیں ہیں۔ پہلی نشانیاں ایسی ہے جس کو ہم علامات صغریٰ کہہ سکتے ہیں، چھوٹی نشانیاں۔ علامات بعیدہ بھی کہہ لیجیے، دور کی نشانیاں، جو میں نے گزشتہ حضرات کے سامنے اس کو تفصیل سے سمجھایا ہے۔ کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو علامات متوسطہ میں سے آتی ہیں، یعنی درمیانی نشانیاں، جو دنیا میں ظاہر ہوگی پھر چلتی رہے گی، یعنی اس کی انتہا نہیں ہوگی، وہ ختم نہیں ہوگی جب تک کہ یہ جو قریبی نشانیاں ہیں، تیسری قسم کی جو نشانیاں ہیں وہ ظاہر نہ ہو جائیں۔ اس میں بھی میں نے گزشتہ حضرات کے سامنے اس کی تفصیل بھی بیان فرمائی تھی۔ تیسری جو صورت ہے یا تیسری قسم کہہ لیجیے علامات قیامت کی، وہ ہے علامات قریبہ، علامات کبریٰ کہہ لیجیے، بڑی نشانیاں جسے ہم کہتے ہیں، یا قیامت سے آنے یعنی قیامت سے پہلے کی جو نشانیاں ہیں۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی، وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف جھانک کر دیکھا۔ جیسے بعض لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم ایسے جھانک کر دیکھتے ہیں، تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف جھانک کر دیکھا، اور اس وقت ہم آپس میں قیامت کے بارے میں تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ تو ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم ان 10 نشانیوں کو نہ دیکھو، اور وہ 10 بڑی نشانیاں جس کا حدیث میں تذکرہ ہے، اس میں جو حدیث میں جن نشانیوں کا تذکرہ ہے وہ بھی ترتیب نہیں ہے، یعنی ترتیب سے ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو نشانیاں شمار کروائی ہے، اس میں پہلی نشانی شمار کروائی کہ ایک دھواں اٹھے گا۔ اس کا حدیثوں میں ذکر ہے کہ پوری دنیا میں ایک دھواں اٹھے گا۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو امام مہدی کا ظہور پہلے ہوگا بڑی نشانیوں میں سے، تو اس لیے جو ترتیب سے نہیں دیکھا جائے گا۔ 10 نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے جو قریب یعنی بڑی نشانیاں ہم جسے کہتے ہیں اس کا ذکر فرمایا۔ اس میں پہلے ہم سوچ لیں دجال کا خروج، یعنی دجال ظاہر ہوگا، دجال نکلے گا، ایک دوسری یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا،
یاجوج ماجوج نکلیں گے جو ہم سنتے رہتے ہیں. دابۃ الارض، زمین سے ایک جانور نکلے گا، یہ بھی ہمارے درمیان ہم بچپن سے سنتے ہیں کہ وہ زمین سے جانور نکلے گا اور لوگوں سے باتیں کرے گا، جیسے ہم انسان باتیں کرتے ہیں ویسے وہ جانور ہم سے باتیں کرے گا. تو یہ 3 ہو گئی. چوتھی، سورج جو ابھی مشرق کی طرف سے نکلتا ہے قیامت کے قریب مغرب کی طرف سے نکلے گا. یہ نشانی بھی ہمارے سامنے ہے، گزشتہ بھی میں نے بیان کی تھی. اور یہ 5ویں جو نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ دھواں، کہ ایک دھواں اٹھے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. 6. پھر 3 نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ بیان فرمائی کہ ثلاثہ خسوف، یعنی چاند گرہن کا ہونا 3 جگہ ہو، ایک تو مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک جزیرۃ العرب میں. یہ تینوں نشانیاں ہیں، یہ ہوگا. پھر آخری نشانی کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں جو نشانی وہ بیان فرمائی کہ ایران سے ایک آگ نکلے گی، اور پھر وہ ایران سے معاف کرنا یمن سے ایک آگ نکلے گی اور لوگوں کو وہ محشر کی طرف دھکیلے گی. یعنی اس آگ کی وجہ سے لوگ میدان محشر کی طرف آٹومیٹک دھکیلے جائیں گے، اپنے آپ کو چلے جائیں گے اس طرف. یہ ہے حدیثوں میں. ایک جگہ کار عدن کا لفظ ہے. عدن یہ یمن کے ایک شہر کا نام ہے، اسی کا تذکرہ ہے کہ وہاں سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو محشر کی طرف دھکیلے گی. بعض روایتوں میں آگ کی جگہ پر ہوا کا ذکر ہے کہ ایک ہوا چلے گی اور اتنی زور سے چلے گی کہ لوگوں کو سمندر میں پھینک دے گی. یہ بھی ہے بعض روایتوں میں. تو یہ علامات قریبہ ہیں، یعنی ایسی نشانیاں جو قیامت سے قریب ظاہر ہوں گی، جسے ہم علامات کبریٰ کہتے ہیں، بڑی نشانیوں میں جسے ہم شمار کرتے ہیں. لیکن ان نشانیوں کے ظاہر ہونے سے پہلے دنیا کی جو حالت ہوگی وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں ذکر فرمائی. امام مہدی کا پیدا ہونا یہ سب سے پہلی نشانی ہے علامات قریبہ کے اعتبار سے. جو نزدیکی علامات ہیں، بڑی علامات ہیں، اس میں سب سے پہلی نشانی حضرت مہدی کا پیدا ہونا ہے. اس سے پہلے جو دنیا کی حالت ہوگی اس کو حدیثوں میں الگ حدیثوں میں ہم اگر دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا کی حالت بیان فرمائی ہے، ہم اس کو میں بیان کرتے جا رہا ہوں. آپ اس کو ایک طرف سوچیں اور ایک طرف آج کی جو حالت ہے دنیا کی اس کو سوچیں. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا قیامت سے قریب، یعنی یہ نشانیاں ظاہر ہونے سے پہلے دین پر عمل کرنا اتنا مشکل ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارے پکڑنے برابر مشکل ہے. یہ حدیث ہے جو میں نے گزشتہ بھی سنائی تھی. اس کا مطلب محدثین نے یہ نکالا ہے کہ دین اور شریعت پر عمل کرنے پر پابندیاں لگائی جائیں گی. آج لگائی جا رہی ہیں، مسجدوں کو تالے لگ رہے ہیں، مسجدیں بند کی جا رہی ہیں. یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں. دین و شریعت پر عمل کرنے پر پابندیاں لگائی جائے گی. جب ایسا ہونے لگے تو فرمایا کہ اب انتظار کرو، اب جو قریب یعنی جو بڑی نشانیاں ہیں وہ ظاہر ہوگی. ایک بات. دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وقت میں بے برکتی ہو جائے گی. وقت میں بے برکتی، پوری حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وقت میں اتنی بے برکتی ہوگی کہ آپ نے فرمایا کہ ایک سال ایک مہینے کی طرح، ایک مہینہ ایک ہفتے کی طرح، ایک ہفتہ ایک دن کی طرح، ایک پورا دن ایک گھنٹے کی طرح، اور ایک گھنٹہ ایک لمحے کی طرح گزر جائے گا. آج یہ ہو رہا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا سال کب سے کب ختم ہو گیا، جمعہ کب سے کب آ گیا پتہ. ابھی رمضان شروع ہوا تھا، آج 21 رمضان ہے. تو وقت میں بے برکتی ہمارے سامنے ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. پہلے جمعہ آتے آتے ایسا لگتا تھا کہ بہت دن ہو گئے ابھی جمعہ نہیں آیا ہے، اور آج کل ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی جمعہ ختم ہوا ہے اور دوسرا جمعہ سامنے آ جاتا ہے. تو یہ تو حدیثوں سے موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت میں بے برکتی ہوگی، اور یہ ہو رہا ہے. یہ کب؟ یہ قریبی جو نشانیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اس سے پہلے دنیا کے حالات یہ ہوں گے جو حدیثوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء حق کی کمی ہو جائے گی، یعنی جن کے پاس نبوت کا علم ہے اور اس علم پر عمل کرنے والے ہیں، ایسے علماء دنیا سے کم ہو جائیں گے، اور تمام چیزیں جاہلوں کے ہاتھ میں آ جائیں گی. حکومتیں ہو یا ہر چیز کی باغ دور جاہلوں کے ہاتھ میں آ جائے گی. آپ پوری دنیا پر نظر اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ جتنے سردار، جتنے لوگ بیٹھے ہیں، بادشاہ یا پی ایم سی ایم جو بھی ہے، وہ کتنے پڑھے لکھے ہیں. پوری دنیا پر نظر اٹھا کر ہم اگر اس کو شمار کر لیں تو یہ آپ نے فرمایا کہ علم کی کمی ہوگی.
اور علماء حق کم ہو جائیں گے، جو علم یعنی نبوت، علم نبوت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں وہ کم ہو جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا کہ قیامت سے قریب، یعنی جب یہ نشانیاں، جو بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی، اس سے پہلے جو دنیا کی حالت ہوگی، فرمایا قتل و قتال کثرت سے ہوگا، لوگوں کے درمیان قتل و قتال عام ہو جائے گا۔ یہاں تک فرمایا ہے کہ بعض مرتبہ تو قتل کرنے والے کو معلوم نہیں ہوگا کہ کیوں قتل کر رہا ہوں، اور جو قتل کیا جا رہا ہے یعنی جو مقتول ہے اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ مجھے کیوں مارا گیا۔ آج ایسی بہت ساری لڑائیاں ہمارے سامنے ہیں، مارنے والے کو معلوم نہیں ہے کہ ہم کیوں مار رہے ہیں، اور جس کو مارا جا رہا ہے اس کو بھی معلوم نہیں کہ ہمیں کیوں مارا جا رہا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حالت بتائی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ دنیا کفر، یعنی پوری دنیا کے جتنے کافر ہیں، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہو، ان کا آپس میں تو اختلاف ہوگا۔ یہ جملے ہیں حدیث کے کہ ان کا آپس میں اختلاف ہوگا، وہ آپس میں تو انتصار ہوں گے، لیکن مسلمانوں کے خلاف ایک ہو جائیں گے۔ یہ ہے، اور آج ہم دیکھیں پوری دنیا کا کفر مسلمانوں کو مٹانے کے لیے ایک طرف ہے، اور مسلمان بالکل بے حیثیت ہو جائیں گے۔ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے اندر، یعنی مسلمانوں کا جو پہلے ان کے اندر رعب تھا، ایک خوف تھا، مسلمانوں کا ایک نام تھا، پوری ہسٹری ہماری اٹھا کر دیکھ لیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی حالت آئے گی کہ مسلمانوں میں رعب بیٹھ جائے گا، یعنی جو لوگ مسلمانوں سے ڈرتے تھے ان لوگوں سے آج مسلمان ڈریں گے، یعنی ایسی حالت آئے گی۔ یہ ہو رہا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ کیوں ہوگا؟ مسلمانوں کی اکثریت، یعنی اکثر مسلمان یہ دنیا کی محبت میں لگ جائیں گے، موت کا خوف ان کے دلوں میں بیٹھ جائے گا، مرنے کا ایک ڈر مسلمانوں کے دلوں میں بیٹھ جائے گا، فکر، دین کی فکر اور آخرت کی فکر، قیامت کے بارے میں غفلت لوگوں کے درمیان جب آ جائے گی تو آپ نے فرمایا کہ یہ وقت آئے گا۔ پر آج ہے دین کی ہمیں کتنی فکر ہے، ہمارے دین میں ہم خود اپنے اندر اپنے گریبان میں جا کر دیکھیں، کسی سے ہم کیا پوچھیں؟ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان کے مہینے میں ہماری نمازوں کی پابندی کتنی ہے، ہماری قرآن کی تلاوت کتنی ہے، دین سیکھنے کا ہمیں کتنا شوق ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ، دوسرے 11 مہینے کو چھوڑ دیجیے۔ جو رمضان کا مہینہ اللہ نے رحمتوں والا، برکتوں والا، جس کو عبادت کے لیے اللہ ہمارے لیے لے کر آتے ہیں ہر سال، کیا اس مہینے میں بھی دین کے بارے میں ہمارا کتنا شوق ہے؟ ہم کتنے دین پر ہیں، ہم کتنے ایمان پر چل رہے ہیں، ہماری زندگیوں میں کتنی عبادتیں ہیں؟ ہم خود سوچیں، کسی سے پوچھیں کیوں؟ ہم اپنے گریبان میں جا کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس وقت ہوگا جب دین کے بارے میں بے فکری لوگوں میں پیدا ہو جائے گی، پوری دنیا کا کفر ایک ساتھ جمع ہو کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ عیسائیوں کی اکثریت ہو جائے گی، یعنی پوری دنیا میں عیسائی لوگ زیادہ ہو جائیں گے قیامت کے قریب۔ حدیث کے الفاظ تقوم الساعۃ والروم اکثر الناس، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ قیامت جب قریب آئے گی، والروم یعنی رومی لوگ جو عیسائی ہے، اکثر الناس لوگوں میں سب سے زیادہ ہوں گے۔ پھر ایک جنگ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ یہ جو بڑی نشانیاں ہے اس کے ظاہر ہونے سے پہلے مسلمانوں کے ایک بادشاہ، جو مسلمانوں کے ایک بڑے لیڈر ہوں گے، وہ عیسائیوں کے ساتھ مل کر، عیسائیوں کا ایک گروہ اور مسلمانوں کے یہ جو رہبر ہے، مسلمانوں کے جو بادشاہ ہے، تمام مسلمان عیسائیوں کے ایک گروپ کے ساتھ مل کر ایک ہو جائیں گے، اور دوسرے عیسائی جو گروپ ہے، دوسری عیسائی ایک جماعت ہوگی، ان پر حملہ کریں گے۔ کون؟ عیسائی اور مسلمان مل کر یہ کریں گے، اور یہ ہوگا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا تو ہوگا، یہ ہو کر رہے گا قیامت سے پہلے کی جو دنیا کی حالت ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گروپ جو ہے، یہ گروہ، یہ جماعت جیتے گی۔ جیتنے کے بعد جو عیسائی ہوں گے وہ نعرہ لگائیں گے کہ ہم صلیب کی وجہ سے جیتے ہیں۔ جو صلیب تو سمجھتے ہیں، ان کا جو کراس کا جو نشان ہے اس کو صلیب کہا جاتا ہے۔ تو وہ یہ نعرہ لگائیں گے عیسائی کہ ہم صلیب کی وجہ سے یہ جنگ جیتے ہیں، اور مسلمان کہیں گے نہیں، ہم اللہ کی مدد سے جیتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے پھر ان دونوں گروپ میں لڑائی ہوگی، مسلمان اور عیسائی جو ابھی ساتھ میں مل کر لڑے تھے، ان دونوں کے درمیان جنگ ہوگی۔ اور پھر جب ان دونوں کے درمیان جنگ ہوگی تو وہ جو عیسائی گروپ ہے وہ اور یہ عیسائی گروپ دونوں ایک ساتھ مل کر مسلمانوں کے ساتھ لڑیں گے۔
یہ ہوگا، یہ دنیا کی حالت قیامت آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ پھر فرمایا کہ اس میں قتل عام ہوگا، بہت سارے لوگ مارے جائیں گے، وہ خود سربراہ مسلمانوں کا، اس کو قتل کر دیا جائے گا، اب جو بچے کچھ لوگ ہیں وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جائیں گے۔ یہ تمام باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ جو علامات قریبہ ہے، یعنی جو بڑی علامات ہے، بڑی نشانیاں قیامت کی، اس سے پہلے دنیا کی یہ حالت ہوگی، اس کے بعد بڑی علامت جو ہے اس میں سب سے پہلی نشانی پوری ہوگی حضرت امام مہدی کا پیدا ہونا، امام مہدی دنیا میں پیدا ہونا۔ اب امام مہدی کے بارے میں حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث جو بیان فرمائی ہے اس کو پہلے سن لیتے ہیں۔ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت امام مہدی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ المہدی من اطرتی، اطرت ان کا ترجمہ ہوتا ہے خاندان، کہ مہدی میرے خاندان سے ہے، من اولاد فاطمہ، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، فاطمہ کی اولاد میں سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت امام مہدی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہوں گے۔ ان کا نام جو ہوگا وہ احمد ہوگا، امام مہدی کا نام، ان کے والد کا نام یہ عبداللہ ہوگا۔ بعض جگہوں پر میں نے ان کی والدہ کے نام کے بارے میں بھی بعض کتابوں میں پڑھا ہے کہ ان کی والدہ کا نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی طرح آمینہ ہوگا، لیکن کسی معتبر کتاب یا کسی معتبر عالم کی زبانی میں نے نہیں سنی۔ یہ جو تیسری بات بیان کر رہا ہوں، بعض کتابوں میں پڑھا ہے لیکن کسی معتبر کتاب میں نہ مجھے ملا ہے، نہ کسی معتبر عالم کی زبانی میں نے سنا ہے والدہ کے نام کے بارے میں۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام تو احمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، یہ تو ظاہر ہے، وہ تو حدیث سے بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یواطئ اسمہ اسمی، کہ ان کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا، وہ اسم ابی و اسم ابی ہی اسم ابی، اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کے مطابق۔ وہ یہ تو حدیث ہے کہ ان کا نام احمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے، بلکہ حسن اور حسین دونوں ہوں گے، دونوں طرف سے سید ہوں گے۔ والد کی طرف سے یہ حسنی ہوں گے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے، اور والدہ یعنی امی کی طرف سے یہ حسینی خاندان سے ہوں گے۔ یہ بھی ملتا ہے، حسن اور حسین دونوں طرف سے سید ہوں گے جو حضرت مہدی جو پیدا ہونے والے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں ملتی ہیں امام مہدی کے بارے میں۔ اب ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی پیدائش مدینہ میں ہوگی، پھر مکہ میں ان کو خلیفہ بنایا جائے گا اور یہ ہجرت کرے گے بیت المقدس کی طرف۔ کہاں پیدائش ہوگی؟ مدینہ میں۔ اب آج انڈیا میں پیدا ہونے والا آدمی اپنے آپ کو امام مہدی کہہ لے تو اس سے زیادہ جھوٹا کون ہو سکتا ہے؟ تب یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ تمام چیزیں احمد بن عبداللہ، یہ ان کا پورا نام ہوگا، یہاں پیدا ہوں گے، یہاں جائیں گے، یہاں سے یہاں ہجرت کریں گے، ان کو خلیفہ بنایا جائے گا۔ کتنے سال کی عمر ہوگی جب ان کو خلیفہ بنایا جائے گا؟ یہ بھی حدیثوں میں یہ بھی ملتا ہے۔ 40 سال کی عمر ہوگی ان کی جب جا کر ان کو خلیفہ بنایا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ پیدا ہوتے ہی 12-15 سال میں ان کو خلیفہ بنا دیا جائے گا۔ 40 سال تک تو کسی کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ یہ مہدی ہے، پورے ان کے لوگوں کے سامنے گھومتے ہوں گے پھر بھی نہیں۔ مدینہ میں پیدا ہونے کے بعد یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے یہ بات ملتی ہے کہ ایک بادشاہ، ایک امیر کا انتقال ہوگا اور اس کی جگہ دوسرے کسی بادشاہ کو مسلمانوں کا امیر بنانا ہوگا، دوسرے کسی شخص کو اس کو مسلمانوں کا امیر بنانا ہوگا، تو لوگ تلاش کریں گے، لوگوں کی نظر جائے گی امام مہدی پر۔ اب مہدی ہم کہتے ہیں، مہدی کیا ہے؟ مہدی کوئی نام نہیں ہے، اصل نام تو احمد بن عبداللہ۔ مہدی تو ایک لقب ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے ہدایت یافتہ۔ مہدی کا ترجمہ ہوتا ہے، آج دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، تو یہ بھی ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اللہ ہمیں بھی ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے، ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے۔ صبح شام دعائیں کرنی چاہیے۔ آج کے اس حالات کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہے، 3 مرتبہ صبح میں، 3 مرتبہ شام میں دعائیں کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ظاہری فتنوں سے اور چھپے ہوئے جو فتنے ہیں، پوشیدہ فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔
یہ دعائیں کرنی چاہیے صبح شام، تاکہ ہم ہدایت یافتہ ہو، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ جو مہدی ہیں ان کا لقب ہے، یہ نام نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے جو بات ہے کہ جب اس امیر کا انتقال ہوگا، لوگ ڈھونڈیں گے، لوگ تلاش کریں گے ان کو امیر بنانے کے لیے، ان کے پاس جائیں گے تو وہ وہاں سے بھاگ جائیں گے، مدینہ سے مکہ کی طرف چلے جائیں گے۔ عہدے کی لالچ نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے آج ہماری پوری امت پامال اور برباد ہو رہی ہے، اسی عہدے کی لالچ میں۔ آج امت مسلمہ جو ہے اسی عہدے کی لالچ میں برباد ہو رہی ہے۔ ہر ایک کو عہدے کی لالچ ہے کہ مجھے یہ عہدہ مل جائے، مجھے یہ منصب مل جائے، میں یہاں پہنچ جاؤں، میں وہاں پہنچ جاؤں۔ اسی وجہ سے تو یہ تمام لڑائیاں ہیں، آپسی جو لڑائیاں ہے یہ اسی عہدے، منصب اور یہ اس کی وجہ سے ہی ہے۔ امام مہدی کو لالچ نہیں ہوگی، وہ تو جب لوگ آئیں گے ان کے پاس کہ تم امیر بن جاؤ تو وہ تو بھاگیں گے، مکہ سے مدینہ سے مکہ کی طرف چلے جائیں گے روایتوں کے مطابق۔ پھر جو روایتوں میں ملتا ہے، جن لوگوں نے کعبۃ اللہ دیکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور تمام کو بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کعبۃ اللہ جو ہے اس کے 4 کونے ہیں، 4 کونوں میں ایک طرف حجر اسود ہے جہاں سے ہم طواف کرنا شروع کرتے ہیں، حجر اسود کا جو کونا ہے۔ اب حجر اسود یہ ایک پتھر ہے، حجر اسود یہ تمام جانتے ہیں، اور اس سے آگے جو ہے جو مقام ابراہیم ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اس کا ذکر وہاں، وہ بھی پتھر ہے، مقام ابراہیم جو ہے وہاں بھی پتھر ہے۔ 3 پتھر ہے جنتی دنیا میں ابھی، ایک تو یہ حجر اسود، یہ جنتی پتھر ہے، مقام ابراہیم میں جو پتھر ہے وہ بھی جنتی پتھر ہے، اور تیسرا فرماتے ہیں صخرہ بیت المقدس، یعنی بیت المقدس میں جو ایک پتھر ہے وہ بھی جنتی پتھر ہے۔ تو یہ 3 پتھر جو جنتی ہے وہ دنیا میں موجود ہے۔ بہرحال میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت مہدی جو ہے وہ حجر اسود اور یہ مقام ابراہیم کے درمیان میں ہوں گے، جو کعبۃ اللہ کا دروازہ ہے، کعبۃ اللہ کا جو دروازہ جسے ہم ملتزم کہتے ہیں، جہاں چمٹ کر دعائیں کی جاتی ہے، اس کے یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوں گے، لوگ پہچانیں گے اور لوگ پھر ان کو امیر بنانے کی، یہی ہمارا امیر ہے، اور ان کو امیر بنا دیا جائے گا۔ اب یہ امیر بننے کے بعد 7 سال کے بعد دجال نکلے گا، یعنی ان کی عمر جب 47 سال کی ہوگی تب دجال نکلے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکلیں گے، دجال کو قتل کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت امام مہدی 2 سال تک پورا نظام بنائیں گے، اور پھر حضرت امام مہدی کا انتقال ہوگا۔ انتقال کے وقت ان کی عمر 49 سال کی ہوگی، وہ 50 برس جس وقت اپنے گجراتی زبان۔ یہ سب باتیں آپ کتابوں میں پڑھیں گے، دیکھیں گے تو یہ تمام باتیں ملتی ہیں۔ تو دجال کے نکلنے سے پہلے تو امام مہدی اور رومیوں کے ساتھ جنگ ہوگی، اور اتنی بڑی جنگ ہوگی، فرماتے ہیں کہ جب امام مہدی کو خلیفہ بنا دیا جائے گا، لوگ اپنا خلیفہ مان لیں گے، عرب اور عجم کے تمام مسلمان ان کو خلیفہ مان لیں گے، تو روم کے جو عیسائی ہے، ملک شام کے جو عیسائی ہے، وہ تمام ایک ہو کر ان کو مٹانے کے لیے ایک لشکر جمع کریں گے، اور پھر لڑائی ہوگی۔ جب امام مہدی کو یہ پتہ چلے گا تو وہ وہاں سے نکلیں گے، یعنی مدینہ سے دمشق کی طرف، دمشق جو ایک شہر ہے وہاں جائیں گے جو ملک شام میں، اور پھر وہاں یہ لڑائی ہوگی، یہ جنگ ہوگی ان کے درمیان۔ اور حدیثوں میں آتا ہے کہ مسلمان 3 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک حصہ یعنی ایک جماعت تو ایسی ہوگی، 1/3، 3/3 جو جماعت میں سے 3/3 میں تو تقسیم ہوں گے، تو اس میں سے 1/3 تو لڑائی چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اس وقت بھی اللہ اس جماعت میں ہمیں داخل نہ فرمائے، کیونکہ اس کے بارے میں حدیثوں میں ملتا ہے کہ جو لڑائی چھوڑ کر اس وقت بھاگیں گے ان کی توبہ بعد میں کبھی قبول نہیں ہوگی۔ تو اللہ اس میں ہمیں کبھی شامل نہ فرمائے۔ اگر اس لشکر میں ہمیں اللہ شامل فرماتا ہے تو اس کے پھر فرمایا کہ 1/3 ایسی ہوگی جو شہید ہو جائیں گے، اور 1/3 وہ عیسائیوں کے ساتھ لڑتے رہیں گے، اور پھر فتح نصیب ہوگی۔ بالکل قتل عام ہوگا مسلمانوں کا، اتنا قتل عام ہوگا کہ روایتوں کے مطابق یا علماء کے فرمانے کے مطابق یہ لکھا ہے کہ ایک خاندان کے 100 آدمی ہوں گے تو 99 قتل ہو جائیں گے، ایک بچے گا۔ ایسا ایک لکھا ہے، جو پرندے کی ایک
ہم حدیث میں سنتے ہیں کہ ایک پرندہ اڑے گا اس طرف سے، اتنی لاشیں ہوگی، اتنی لاشیں ہوگی، اور اس کی بدبو کی وجہ سے اس کو بیٹھنے کی، یا لاشوں کے ڈھیر کی وجہ سے اس کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی، وہ اڑتا رہے گا اڑتا رہے گا اڑتا رہے گا، آخر میں وہ اس کو بیٹھنے کی جگہ نہ ملنے کی وجہ سے اور وہ لاشوں کی بدبو کی وجہ سے وہ مر کر نیچے آئے، پرندے مر کر نیچے گر جائیں گے، اتنی لاشوں کے ڈھیر ہوں گے، روایتوں سے ملتا ہے۔ تو یہ تمام تو ہونے والا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیث میں فرما دیا کہ یہ تمام حالات ہوں گے، امام مہدی بھی آئیں گے، دجال بھی نکلے گا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہوگا، یہ تمام چیزیں ہوگی تو وہ تو ہو کر رہے گی۔ ہمیں جو کرنا ہے، میں بار بار یہ جملہ استعمال کرتا ہوں کہ ہمیں جو ابھی کرنا ہے وہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کو مستحکم اور مضبوط کریں کہ یہ جو حالات آنے والے حالات ہیں اس میں ہم اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں، اور جب ایمان مضبوط ہوگا تو فتنوں سے ہماری حفاظت ہو جائے گی۔ بس ہمیں یہی کرنا ہے، ابھی تو جا کر لڑنا نہیں ہے، اللہ سے دعائیں کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لشکر میں ہمیں بھی شامل فرما دے، لیکن ابھی جو کرنا ہے وہ یہ ہے، لشکر میں شامل کب ہوں گے؟ جب ایمان محفوظ ہوگا تبھی تو ان کے لشکر میں شامل ہوں گے، ورنہ تو دجال کے فتنوں کا شکار ہو جائے گے اگر ایمان محفوظ نہیں ہے، ایمان مضبوط نہیں ہے تو اسی لیے یہ دعائیں کرنی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہم قیامت کے بارے میں سوشل میڈیا وغیرہ پر سنتے رہتے ہیں، میں نے گزشتہ بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کی، یہ بھی امام مہدی کے بارے میں، تو یہ جب تمام چیزیں ہوگی تب امام مہدی ظاہر ہوں گے۔ آج کل لوگ جھوٹے امام مہدی بنے ہوئے ہیں کہ میں امام مہدی ہوں، مجھے مان لو، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں عیسیٰ ہوں، مجھے عیسیٰ یعنی اللہ کا نبی، مجھے مان لو، یہ تمام چیزیں ہو رہی ہے۔ حالانکہ یہ تمام چیزیں جو میں نے بیان کی اس کو اپنے دماغ میں رکھے میرے نوجوان، خاص طور پر کیونکہ آج ایمان چھیننے کے لیے بہت سارے ایسے گروپ، ایسے گروہ موجود ہیں جو ہمیں اس دلدل میں پھنساتے ہیں، اور اس میں ہمارا نوجوان پھر ناواقفیت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے ان گروہوں میں چلا جاتا ہے اور ان کے ایمان کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا شمار کے بعد کوئی آ کر کہے کہ میں امام مہدی ہوں، اگر یہ چیزیں آپ کو یاد ہے کہ بھائی امام مہدی کے بارے میں تو یہ چیزیں ہیں، انڈیا میں تو وہ ہے ہی نہیں، تو پھر کہاں سے آیا؟ تو یہ ہمارے ایمان کی حفاظت ہو جائے گی۔ آج کل یہ ہو رہا ہے، بچوں کے ایمان کے اوپر، ہمارے نوجوانوں کے ایمان کے اوپر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں کہ کسی طرح یہ مسلمانوں کا ایمان خطرے میں آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہے ہمیشہ کے لیے کہ اللہ ہمارے ماں باپ، جتنے بھائی بہن ہمارے دنیا میں ہیں مسلمان، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایمان کی حفاظت فرمائے، تمام کے ایمان کو اللہ مستحکم اور مضبوط فرمائے، اور ہم اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے دین اور ایمان کے جو اصول ہے اس میں لگے، صرف بولنے سے یا دعاؤں سے نہیں، بلکہ ایمانی جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن کی تلاوت، جتنی چیزیں جو عبادتیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، ان عبادتوں میں لگیں گے تو ایمان مضبوط ہوگا۔ بیٹھے بیٹھے بولنے سے ایمان مضبوط نہیں ہوگا، ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے عبادتوں میں لگنا پڑے گا، اعمال میں آنا پڑے گا، تب جا کر ایمان مضبوط ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں میں ہمیں اچھی طرح ان باتوں کو سمجھا دے، اور اللہ ہمارے اور ہمارے تمام جو اولاد ہیں، ہمارے ماتحت ہیں، ان کے ایمان کی اللہ حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا